حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو وہ لوگ اتباع سنت کا پیکر اور نمونہ نظر آئیں گے۔ اصل میں جو مقامات سلوک ہیں یا مقامات صوفیہ ہیں یا جو روحانی سلوک اور منازل ہیں نا، ان کو طے کرنے کے لیے سیڑھی اور زینہ اصل میں اتباع سنت ہی ہے۔ باقی یہ کہ کشف ہے، کرامات ہیں، کوئی مقامات دیکھ لینا، زیارتیں ہو جانا، یہ سارے کی ساری چیزیں بہت ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ اکابرین کی زندگی کو دیکھیں یا اولیاء کرام کو، تو جو جتنا زیادہ متبع سنت ہے اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں بے شمار آیتیں موجود ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے بارے میں کتنے فرامین اللہ پاک کے قرآن میں موجود ہیں۔ تو میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو شخص بھی یہ ارادہ کرے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اس کے لیے سب سے پہلی ابتدا ہے اتباع سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، قولی، فعلی، عملی، بدنی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، سب چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں محدثین نے مرتب کر کے ہمارے لیے پیش کر دی ہیں۔ تو یہ باقی جو دوسری چیزیں ہیں، ذکر اذکار، ماشاءاللہ وہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں، مجاہدات ہیں، ان کی بھی بڑی حیثیت ہے، لیکن اتباع سنت کے بغیر ہر چیز سمجھے کہ بے روح ہے۔ اصل روح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی ہیں۔ اس دنیا میں ان جیسی نہ کوئی ہستی تھی نہ کوئی ہستی ہوگی۔ میرے عزیزو، ان کی نقل کرنا، ان کی کاپی کرنا، ان کے طریقے پہ چلنا، پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، کلمے کو لے لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ اب میں کیا قرآن کی آیات بیان کروں اور احادیث، منطقی طور پہ عرض کر رہا ہوں، لاجیکلی اس چیز کو سوچیں۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اللہ کے نبی کی تہذیب کو، اللہ کے نبی کی معاشرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن کو، نشست و برخاست کو، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، ہمسایوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ میرے دوستو، اس کی طرف چلیں، اللہ پاک آپ کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ پاک اپنے اولیاء میں شمار فرمائیں گے۔ بس کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اتباع سنت، اصل تصوف بھی یہ ہے، اصل مجاہدہ بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، چونکہ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ دین نام ہے سنن المرسلین کا، تو اس کے اوپر غور کریں، محبت سے اللہ کے نبی کے جیسے چہرہ، اللہ کے نبی کے جیسا لباس، وہ کیسے کھانا تناول فرماتے تھے، کیسے آرام فرماتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، کوشش کریں اس کی۔ ہم لوگ دنیا میں لوگوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے، کہ جی میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، اس سے متاثر ہوئے، اس سے متاثر ہوئے۔ ارے اس ہستی مبارک سے ہم کیوں متاثر نہیں ہوتے جن کے اوپر اس دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے کسوٹی موجود ہے، ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ انہی کی محبت اور انہی کی جتنی ہم اطاعت کریں گے، اتباع سنت کریں گے، اللہ پاک ہم سے اتنا ہی خوش ہوں گے۔